بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 11 ربیع الاول جمعہ کے دن جو بندہ یہ تسبیح 100 بار پڑھے گا اللہ 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب دے گا، 100 حاجتیں پوری ہوں گی۔ 11 ربیع الاول جمعہ کا دن ایک نہایت عظیم اور بابرکت دن ہے۔ جمعہ کا دن خود اپنی جگہ پر افضل ترین دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب یہی جمعہ کا دن 11 ربیع الاول کے ساتھ آ جائے تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ایک دن قبل کا دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کئی عظیم و شان معجزات ظاہر فرمائے جو اس بات کی بشارت ہے کہ اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ 11 ربیع الاول کے دن دنیا کے کونے کونے میں غیر معمولی واقعات رونما ہوئے جنہیں تاریخ نے محفوظ کیا۔ اس دن فارس کے آتش گدھے جو 1000 سال سے مسلسل جل رہے تھے وہ بجھ گئے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ اب ظلمت کی بجائے نور کا زمانہ آنے والا ہے۔ اسی دن شاہ فارس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب دنیا کی بڑی طاقتیں ایک سچے نبی کے آنے سے ختم ہونے والی ہیں۔ اسی دن بحر سادہ خشک ہو گئے جسے لوگ مقدس سمجھتے تھے، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ باطل عقائد ملنے والے ہیں۔ اسی دن آسمانوں میں غیر معمولی روشنی دیکھی گئی اور زمین پر سکون و نورانیت چھا گئی۔ نجومی کہن اور علماء سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسا دن ہے جس میں کائنات کی فضا تبدیل ہو رہی ہے۔ جانور بے چین ہو گئے، درخت جھکنے لگے اور مائیں اپنی گود کی برکت کو محسوس کرنے لگیں۔ یہ تمام نشانیاں اس عظیم ہستی کی آمد کی خبر دے رہی تھیں جن کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک منتقل ہوتا رہا۔ 11 ربیع الاول کا دن ان معجزات کی گواہی دیتا ہے جو اس دنیا میں ایک عظیم انقلاب سے پہلے ظہور پذیر ہوئے، اور یہ دن رہتی دنیا تک یاد دلائے گا کہ نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ تعالیٰ نے کیسی نشانیاں ظاہر فرمائیں تاکہ لوگ پہچان سکے کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹنے والا ہے۔ آج کے دور میں جب ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی قرضوں تلے دب چکا ہے اور کسی کا دل بے سکونی اور اضطراب سے بھرا ہوا ہے، تو ایسے میں 11 ربیع الاول کا یہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ دن اللہ سے لو لگانے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی تقدیر کو بہتر بنانے کا بہترین موقع ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون ہو، ان کے مسائل ختم ہوں، وہ لوگوں کے در پر جانے کی بجائے اپنے رب کے در پہ جھکیں، کیونکہ بندوں سے مانگنے میں ذلت ہے اور اللہ سے مانگنے میں عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں، اس سے مانگیں، اس سے لو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے، یہ دن، یہ راتیں اسی لیے عطا فرمائیں کہ بندے ان خاص مواقع پر اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ مایوسی گناہ ہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو شخص آج کے دن یعنی 11 ربیع الاول کے جمعہ کو، جو کہ ویسے ہی عظمت اور فضیلت سے بھرپور دن ہے، ایک خاص تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صرف اس کی 100 حاجتیں پوری نہیں فرماتا بلکہ اسے 100 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آج جب ہم میں سے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، ایسے میں یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ صرف چند لمحوں کی یہ تسبیح ہمیں 100 سال کی عبادت کا ثواب دلا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اس کی شان رحمت ہے کہ وہ چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔
یہ موقع ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا اور اپنی قسمت کو سنوارنے کا۔ آج کا دن یعنی 11 ربیع الاول اور جمعہ کا دن یہ صرف تاریخ کا ایک دن نہیں بلکہ رب کریم کی طرف سے بندوں کے لیے خاص رحمت کا دن ہے، اور جب بندہ اس دن کو غفلت میں گزار دیتا ہے تو وہ اپنے ہی نصیب کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جو بندہ آج کے دن دل سے اللہ کو پکارے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے اور جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا اسے اپنائے تو یقیناً وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ صحیح مسلم۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے اتنی ہی یا اس سے زیادہ تسبیح پڑھی ہو۔ یہ وہی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صدقہ جاریہ بنایا۔ آسان، مختصر مگر ثواب میں بے شمار۔ خاص طور پر جمعہ کے دن اس تسبیح کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جمعہ کے دن ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، لیکن جمعہ کے دن یہ بڑھ کر 70 گنا ہو جاتا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ آج کے دن یعنی جمعہ اور 11 ربیع الاول کے مبارک دن اخلاص کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف اس کے گناہوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے بلکہ اس کے دل کو سکون، اس کے رزق میں برکت، اس کی بیماری میں شفا اور اس کی زندگی میں آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسے اجر سے نوازتا ہے جیسے اس نے 100 سال تک مسلسل عبادت کی ہو، اور اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے۔ وہ تھوڑے سے عمل پر بھی بے حساب انعام عطا فرماتا ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے حالات سے تنگ آ کر لوگوں کے در پر جانے کی بجائے صرف اللہ کے در پر سجدہ ریز ہو کر سچے دل سے توبہ کرے اور 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ تو انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، اس کی تقدیر بدلے گی، اس کے حالات بدلیں گے اور وہ اللہ کی خاص نصرت و مدد کا حقدار بنے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بس انتظار میں ہے کہ اس کا بندہ لوٹ آئے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کا دن جھکنے کا دن ہے اور آج کا دن اپنی قسمت سنوارنے کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جتنا پڑھنا چاہیں لیکن زیادہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جمعہ کا دن درود شریف پڑھنے کا دن ہے۔ کم از کم 500 بار یا 1000 بار درود پاک لازمی پڑھیں اور 100 بار یہ تسبیح جو آپ کو بتائیے اس کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوں گی۔ جو اللہ کے دربار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کچھ بھی مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازم کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔